کرے وعمل بالارکان، اور اعضاء و جوارح سے عمل کر کے بھی دکھائے، ایمان ہو، اعمال صالح ہو۔ پروردگار فرماتا ہے اولئک ہم خیر البریہ، یہی لوگ اللہ کی بہترین مخلوق ہیں۔ جنہیں اللہ بہترین کہہ دے ان سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ پھر ان سے تو ملائکہ بھی افضل نہیں ہو سکتے۔ اولئک ہم خیر البریہ، تاکید کی ہے پروردگار نے کہ بس یہی ہیں میری بہترین مخلوق۔ اور اس آیت کے ذیل میں ظاہر ہے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں، اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، مختلف تفاسیر سے آپ کو مل جائے گی کہ رسول خدا نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ خیر البریہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ خیر البریہ علی و شیعتہ، علی اور اس کے شیعہ خیر البریہ ہیں۔ تفاسیر اہل سنت درجنوں کتابوں میں یہ روایت مختلف طریقوں سے بیان ہوئی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت علی کو آتے ہوئے دیکھا کرتے تھے تو کہتے تھے جاء خیر البریہ، وہ بہترین مخلوق خدا تشریف لا رہے ہیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ شیعہ کہاں سے آ گئے، شیعہ کب سے پیدا ہو گئے؟ بھائی یہ لفظ شیعہ نہ ہم نے بنایا ہے نہ ہم نے استعمال کیا ہے، یہ لفظ شیعہ محمد مصطفیٰ کی زبان مبارک سے آیا ہے، یعنی جس زبان سے ہم نے اللہ کے قرآن کو لیا ہے اسی زبان مصطفیٰ سے ہم نے لفظ شیعہ کو لیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد علی و شیعتہ، اور اتنی حدیثیں یا علی انت و شیعتہ کا ہم الفائزون یوم القیامہ، علی آپ اور آپ کے شیعہ، کسی اور کے شیعہ نہیں۔ تو شیعہ کا لفظ تو رسول خدا کی زبان مبارک سے آیا ہے، جو وحی پروردگار سے ہٹے بغیر، پروردگار کی وحی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتے۔ لفظ شیعہ ہم نے نہیں بنایا اپنے لیے۔ الصواعق المحرکہ میں ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ یہ جو حدیثوں میں لفظ شیعہ آیا ہے نا، یہ دراصل ہم اہل سنت ہیں۔ یہ آج شیعہ کہلواتے ہیں یہ روافض ہیں، ہمیں رافضی کہتے ہیں۔ چھٹے امام کے دور میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا۔ امام نے فرمایا جب تمہیں رافضی کہا جائے تو تم ناراض نہ ہونا بلکہ خوش ہوا کرو، اس لیے کہ رافضی کہتے ہیں چھوڑنے والے کو۔ فرمایا جب تمہیں کوئی کہے رافضی تو فوراً کہو ہاں ہم نے حق کی خاطر باطل کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم باطل کو چھوڑنے والے ہیں، ہم نے پہلے دن سے باطل کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے ایک لمحہ بھی اپنے عقائد میں، اپنے اعمال میں باطل کو مانا ہی نہیں۔ اس لیے کہ جب رسول خدا کہہ دیں الحق مع علی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور اتنا ہی نہیں کہا اللہم ادر الحق معہ حیث دار، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائیں تو ہم علی کے پیچھے جائیں گے، حق کے پیچھے جائیں گے، باطل کے پیچھے کیوں جائیں گے؟ یا علی، ہم حق کے ماننے والے ہیں، ہم نے حق کی خاطر باطل کو چھوڑا ہے۔ ذاتی محبت یا ذاتی نفرت کی وجہ سے نہ کسی کو قبول کیا ہے نہ کسی کو چھوڑا ہے، ہم نے حق کی خاطر کسی کو قبول کیا ہے اور حق کی خاطر باطل کو چھوڑا ہے۔ لفظ شیعہ اتنا متبرک لفظ ہے، اتنا بابرکت لفظ ہے، اتنا پاک لفظ ہے کہ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو شیعہ کہا ہے۔ ہم لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا نام کہاں سے آیا ہے؟ آپ کا نام تو قرآن میں ملتا ہی نہیں، ہر چیز کو کہتے ہیں جی قرآن سے دکھائیں، قرآن سے دکھائیں، دکھائیں نہ ذرا قرآن سے۔ لفظ شیعہ تو قرآن میں ہے، حدیثوں میں آیا کہ جی یہ اصل میں ہم لوگ ہیں، تو یہ تو مانو نا کہ لفظ شیعہ رسول اللہ کی زبان سے آیا ہے۔ اور شیعہ کہتے کسے ہیں؟ شیعہ لغت کی کتابوں میں ملے گا، فقہ کی کتابوں میں ملے گا، حدیثوں میں ملے گا، علم کلام میں ملے گا۔
الشیعۃ من شاء یا علی ابن ابی طالب، شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی کے نقش قدم پہ چلے۔ اگر دنیا اپنے آپ کو شیعہ کہلانا چاہتی ہے تو پہلے یہ بتائے علی کی اتباع کتنا کرتے ہیں؟ کون ہے جو امیر المومنین کے گرد گھوم رہا ہے پروانہ وار؟ خدا کی قسم پہلے دن سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک فقط ہم لوگ ہیں جو علی ابن ابی طالب کے گرد اسی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں جس طرح پروانہ شمع کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ حاجی صاحب کافی ہے، کافی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا یا علی انت مثل الکعبہ، علی تو کعبے کے مثل ہے، کعبے کا طواف کیا جاتا ہے، کعبے کے گرد گھوما جاتا ہے، بحمداللہ ہماری ہی وہ قوم ہے جو علی کا طواف کرتی رہتی ہے۔ ہم نے سارا مذہب رسول خدا کا، سارا دین رسول خدا کی، ساری شریعت یا علی سے لی ہے یا علی کے بیٹوں سے لی ہے۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے امام کی اتباع کرتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے ائمہ کی اطاعت کرتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ عزیزان محترم، ایمان بھی یہیں سے ملے گا، اس لیے کہ کل ایمان میرے مولا کو کہا گیا ہے۔ اعمال جو اعمال صالح ہیں وہ بھی رسول خدا کے بعد امیر المومنین اور ان کی اولاد طیبہ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو عمل کرے گا وہ عمل صالح ہوگا، باقی عمل اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنے والے ہیں۔ شیعہ آج ہم مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس تھوڑی سی آپ کو زحمت، شیعہ کیسا ہونا چاہیے، شیعہ کیسے ہوتے ہیں؟ اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے والے۔ یہ شیعہ مذہب ہم تک پہنچا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، وہ آسانی سے نہیں پہنچا۔ کتنے واقعات ہیں عزیزان محترم۔ ابن ابی عمیر ائمہ کے صحابیوں میں سے ایک صحابی گزرے، شیعہ ہونے کے جرم میں پکڑے گئے۔ بہت امیر آدمی تھے، بہت امیر آدمی تھے، اپنے زمانے کے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے، مالدار آدمی تھے، بہت پیسہ تھا ان کے پاس، لیکن خدا والے تھے۔ امام صادق اور امام باقر اور امام کاظم کے چاہنے والے تھے، عاشق تھے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے تھے۔ دولت بھی اسی طریقے سے کمائی جس طریقے سے اہل بیت نے اجازت دی تھی، اور خرچ بھی ویسے کی جیسے اہل بیت نے چاہا۔ پکڑے گئے، بادشاہ وقت نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا کہ بتاؤ کون کون لوگ ہیں جو جعفر صادق کے مذہب کے سرکردہ افراد ہیں؟ نہیں بتا رہے۔ بادشاہ نے کہا 100 کوڑے مارے جائیں، سب کچھ پتہ ہے، بتاتا نہیں۔ 100 کوڑے کھانا آسان ہے؟ آج خدا نہ کرے خاکم بدہن کسی مومن کو پولیس پکڑ لے، وہ بتائے پوچھے بغیر نام بتا دیں گے، ہم نہیں ہیں، فلانا تھا۔ ہوا ہے ایسا؟ میں کہ یہ دیکھیں شیعہ آل محمد خیر البریہ ایسے بنتے ہیں۔ کہ 100 کوڑے مارے جائیں۔ اب ظاہر ہے جیل میں چلے گئے، سارا کاروبار آپ کو پتہ ہے پھر ٹھپ ہو جاتا ہے، کاروبار رک گیا، جیل میں چلے گئے، 100 کوڑے کھائے، نہیں بتایا نام۔ بادشاہ نے جلاد سے کہا 100 کوڑے اور مار۔ 100 کوڑے کھا چکے، 100 کوڑے اور مار۔ کچھ کھائے، اس کے بعد دل میں خیال آیا کہ 2-4 نام بتا دیتا ہوں، میں نے تو اتنے کوڑے کھا لیے، چلو دوسرا بھی میرے ساتھ کچھ کوڑے کھا لے۔ 2-4 نام بتا، ابھی خیال آیا تھا، وہ کہتے ہاتف غیبی سے کوئی آواز میرے کان میں پڑی، ابن ابی عمیر اتق اللہ، اے ابن ابی عمیر اللہ سے ڈر، تقوی اختیار کر۔ خدا کی قسم ائمہ مدد کرتے ہیں ہماری، عالم غیب سے مدد ہوتی ہے، کوئی ان کے راہ پر چلنے والا تو ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ آواز میرے کان میں آنی تھی، میرے بدن میں ایک طاقت آ گئی، میں نے اور 100 کوڑے کھا لیے، نہیں بتایا، جیل میں ڈال دیے گئے، کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ وہ جو ملینز کا کاروبار تھا، کروڑوں کا کاروبار ہوگا، فرض کر لیں ہزاروں کا کاروبار اس زمانے میں، ختم۔ یہ جیل میں ہے۔ بہن نے کیا کیا؟ ابن ابی عمیر کی بہن نے
بعض افراد کو بلایا، کہا مجھے ایک خاص قسم کی لکڑی ہوتی تھی جو سال ہو سال زمین میں دبا دی جائے تو گلتی نہیں تھی، اسے دیمک بھی نہیں لگتی، کہا وہ تختے چاہیے، اس کا ایک بکس بنا کے دیا جائے۔ انہوں نے سوچا کوئی مال رکھیں گے اس کے اندر، اس بکس میں انہوں نے کچھ کاپیاں رکھی، کچھ کاغذ رکھے اور اس کو زمین میں دبا دیا۔ کہا بی بی اس میں کیا ہے؟ کہ چند کاغذ آپ رکھ رہی ہیں، اس کی خاطر اتنی قیمتی لکڑی منگوائی اور اس کا باکس بنوا کے آپ زمین میں دفنا رہی ہیں۔ کہا یہ چند کاغذ نہیں ہیں، علم آل محمد کا خزانہ ہے۔ یہ حدیثیں ایسے ہی پہنچ گئی ہم تک۔ اس میں امام باقر اور امام صادق کی حدیثیں ہیں، پیسے کی حفاظت نہیں، مال کی حفاظت نہیں، کاروبار کی حفاظت نہیں، اہل بیت کے علوم کی حفاظت کی گئی ہے۔ یہ مدرسے اسی علم کے وارث ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد، بہت مختصر کر رہا ہوں، طولانی واقعہ، ابن ابی عمیر چھوٹ گئے۔ شیعہ کون ہوتا ہے؟ ابن ابی عمیر چھوٹ گئے، کاروبار ختم ہو گیا، گھر میں فاقے، ایک ایک پیسے کا محتاج ہو گیا۔ کسی کو کسی زمانے میں 10,000 درہم قرضہ دیا ہوا تھا، وہ بندہ بھی بندہ مومن تھا، کھا کے ہڑپ کرنے والا نہیں تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ابن ابی عمیر کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا ہے تو وہ کہیں سے 10,000 درہم اکٹھے کر کے لایا اور کہا ابن ابی عمیر تمہارا کاروبار ختم ہو گیا ہے، تو یہ میں نے آپ کے پیسے دینے تھے 10,000 درہم کا قرضہ، یہ آپ لے لیں۔ ابن ابی عمیر نے کہا کہ اس میں سے مجھے ایک ایک درہم کی ضرورت ہے، محتاج ہو گیا ہے، لیکن یہ بتا یہ تو لایا کہاں سے ہے؟ تیری مالی حالت کا مجھے پتہ ہے، 10,000 درہم لانا تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس بندہ مومن نے کہا کہ ہاں مجھے جب پتہ چلا تیرا کاروبار ختم ہو گیا تو میں نے تو قرضہ دینا تھا، میں نے اپنا گھر بیچ دیا ہے تاکہ تیرا قرضہ ادا کروں۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ اس ابن ابی عمیر نے کہا یہ ایک ایک درہم کی مجھے ضرورت ہے مگر میں لوں گا نہیں، واپس لے جا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے چھٹے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے کسی کا گھر نہیں بکوایا جا سکتا، اس کی چھت اس سے خالی نہیں کرائی جا سکتی، میں نہیں لوں گا، واپس لے جا۔ یہ ہے شیعہ۔ میں بھی اور آپ بھی گریبان میں جھانکیں، ہم اس منزل پر ہیں۔ اولئک ہم خیر البریہ۔ خیر البریہ گھر میں سو کے نہیں بنتے، حلوے پلاؤ کھا کے بندہ خیر البریہ نہیں بنتا، 4 نمازیں پڑھ کے خیر البریہ نہیں بنتا، 1-2 حج کر کے خیر البریہ نہیں بنتا، پوری زندگی نقش آل محمد پر نقش قدم علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ چل کے بندہ مومن اور اعمال صالح والا یعنی خیر البریہ بنتا ہے۔ عزیزو یہ دین اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا۔ زیادہ نہیں پڑھوں گا، قبلہ صاحب پڑھیں گے آخر میں تفصیلی مسائل۔ بس اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیسے حفاظت کی؟ اس کی بہن نے کہا بھائی میرا کاروبار اگر زندہ رہا پھر اکٹھا کر لے گا، پھر کھڑا کر دے گا، مگر یہ آل محمد کا جو دین ہے، یہ جو حلال و حرام کی حدیثیں ہیں، یہ کہاں سے آئیں گی؟ اس کی ہم حفاظت کریں گے۔ یہی وہ منزل ہے، یہی وہ درس ہے جو ہمیں جناب زینب کی اسیری سے ملتا ہے۔ میرا گھر لٹ گیا ہے، بچہ شہید ہو گیا ہے، میرا وہ بھائی جو پیغمبر کی آغوش کا پالا تھا نہ رہا، وہ میرا بھائی جو میرے پردوں کا ضامن تھا عباس نہ رہے، 6 ماہ کا بچہ نہیں رہا، کوئی بات نہیں، سب ہم نے خدا کی نظر کر دی ہے، صرف کس لیے خدا کا دین بچ جائے۔ کم از کم شیعیان امیر المومنین، عزاداران سید الشہداء، ماتم داران امام مظلوم کربلا اس دین کی قدر و قیمت کو جانے۔ اس کے لیے نبی کا بھرا گھرانہ ذبح کر دیا گیا، اس کے لیے علی ابن ابی طالب کی بیٹیوں کو بے مکنا و چادر بازاروں اور درباروں میں لایا گیا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں، لمبے چوڑے مصائب رونے کے لیے نہیں چاہیے، خدا کی قسم ہماری ساری زندگی کے رونے کے لیے بس ایک جملہ کافی ہے، علی کی بیٹی کے سر سے ردا چھین لی اور نبی زادیوں کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شہر بہ شہر، دیار بہ دیار
خدا جانے کتنے موڑ، کتنے بازار، کتنی گلیاں، کتنے چوک آئے ہوں گے، اور قیامت تو اس وقت آئی جب نبی زادی کو بغیر چادر کے یزید کے سامنے کھڑا ہونا پڑا، اور یزید پوچھ رہا ہے علی کی بیٹی تیرے لیے سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی؟ اور علی کی بیٹی کہہ رہی ہے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مجھے تیرے ساتھ بولنا پڑ رہا ہے، تو جیسا